سائنس کہتی ہے اس پانی کو پیتے وقت جو آپ کی انٹینشن ہے، جو آپ کی نیت ہے، پانی نے ویسے ہی بن جانا ہے۔ پانی کے اوپر کہو گے نا بیت اللہ، کیا کہو گے؟ تو اس پانی کو آپ فریز کرو اور اس کے کرسٹل کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھو تو ہر کرسٹل کے اوپر بیت اللہ کی پکچر ہوگی۔ پیٹ کو کم کرنا ہو، میرا نا ایک علاج دنیا میں فیمس ہوا، میں نے لوگوں کو نا پانی پینے کا ایک طریقہ بتایا۔ میں نے بتایا کہ پانی اس طرح پیو۔ میرے محترم بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کی 3 ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پاس ایک پیشنٹ ہیں، ان کا 245 کلو وزن تھا، 245 کلو، اور اس وقت ان کا وزن الحمدللہ 104 کلو ہے، اور یہ وزن 8 مہینے میں کم ہوا ہے۔ وہ ایک گلاس پانی کو 260 گھونٹ میں پیتے ہیں، اور وہ شخص کہتا تھا کہ مجھے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ بس اب تم نے بیڈ پہ ہی مرنا ہے۔ وہ نہ اٹھ سکتا تھا بیچارہ، اور ماشاءاللہ 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 14 انچ اس کا پیٹ اندر گیا ہے۔ پانی کیسے پینا ہے؟ یہ پانی پلائیے گا پیچھے سے، صرف پانی اس طریقے سے پیے گا، بتاتا ہوں، اس کو بھر کے لائیے گا۔ میرے محترم بھائیوں، جو پیٹ کم کرنا چاہتے ہیں 3 کام کرو، اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایک چیلنج کرتا ہوں، جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیلی 1 کلو گوشت کھائیں، وہ ڈیلی 1 کلو گوشت کھائیں، آدھا کلو وزن ان کا پھر بھی کم ہوگا۔ کیسے؟ جو پتلا ہونا چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں ڈائٹنگ سے بندہ پتلا ہوتا ہے، ڈائٹنگ سے کبھی بندہ پتلا نہیں ہو سکتا، صرف اس کو سمجھنا ہے۔ یہ جو پانی آ رہا ہے نا، پانی کو کھانا ہے اور کھانے کو پینا ہے، اس کو سمجھ لو۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں بہت ساری باتیں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ پانی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جب تک باہر ہے تب تک پانی ہے، یہ جب میرے اندر جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ یہ میرا وجود بن جائے گا۔ پھر اس کو کوئی پانی نہیں کہے گا، پھر اس کو سارے شرافت کہیں گے۔ ایسے ہی ہے، اس کو سمجھیے گا۔ اب بات کو سنیں اور اس کو صرف سمجھنے کی کوشش۔ یہ پانی، سائنس کہتی ہے اس پانی کو پیتے وقت جو آپ کی انٹینشن ہے، یعنی جو آپ کی نیت ہے، پانی نے ویسے ہی بن جانا ہے، پانی نے ویسے ہی بن جانا ہے۔ جاپان کے ایک ڈاکٹر ہیں، مسارو ایموٹو ان کا نام ہے، انہوں نے پانی کے اوپر پی ایچ ڈی کی، اور وہ شخص بتاتا ہے کہ اگر آپ پانی کے اوپر کہو گے نا بیت اللہ، کیا کہو گے؟ تو اس پانی کو آپ فریز کرو اور اس کے کرسٹل کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھو تو ہر کرسٹل کے اوپر بیت اللہ کی پکچر ہوگی، ہر کرسٹل کے اوپر، اس کے اوپر کس کی پکچر ہوگی؟ یعنی آپ جو بولتے ہو پانی اس کی امیج بناتا ہے، پانی اس کی امیج بناتا ہے۔ اس کو اس حدیث سے سمجھو آپ۔ ہم نے سنا کہ جو بندہ مغرب کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے تو قبر میں، قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی آئے گا۔ کون آئے گا؟ کس شکل میں؟ ایک نورانی شکل میں۔ ہاں، وہ جو آئے گی نا وہ امیج ہوگا، اور آپ اس کو دیکھو گے کہ وہ عذاب کے جو دینے والے آ رہے ہیں اس کو کیا کرے گی؟ روکے گی۔ جو آپ بولتے ہو ویسا بنتا ہے۔ تو جب پانی کے اوپر آپ جو بولتے ہو، ہمیں کیا حکم ہے؟ پانی کے اوپر کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا مطلب ہے بسم اللہ کا؟ تو آپ نے پانی کی پراپرٹی کو کیا بنا دیا؟ اللہ والی پراپرٹی۔ کس کی پراپرٹی بنا؟ اب بتاؤ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اچھا بتاؤ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پانی پہ بسم اللہ اس نیت سے پڑھتے ہیں؟ وہ حدیث یاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، وہاں روشن دان تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کاش کہیں تم اس کو اس نیت سے رکھتے کہ اس میں سے کیا آئے گی؟ روشنی اور ہوا نے تو، اور پانی نے پیاس بجھانی ہے،
اگر اس میں نیت یہ کر لو کہ اے اللہ اس پانی کو میرے بدن کی ساری بیماریاں لے جانے والا بنا، اس پانی کو میرے لیے غذا بنا، میرے لیے دعا بنا، میرے لیے شفا بنا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ تو یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ پانی نہیں ہے. جب آپ پانی کو پیتے ہو نا تیزی سے، تو تیزی کا کام کس کا ہے؟ تو آپ اپنے اندر کس کو تقویت دے رہے ہو؟ شیطان رہتا کہاں ہے؟ خون میں. خون جیسے نالیاں خون کی نالیوں میں خون گردش کرتا ہے نا، شیطان ہماری نالیوں میں ایسے گردش کرتا ہے. اور یہ فرمایا کس نے؟ پیارے پیغمبر جناب. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو سیدھے ہاتھ سے پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو، دیکھ کے پیو، 3 سانس میں پیو، اور پینے کے بعد کیا کہو؟ آپ کو پتا ہے قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ان شکرتم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. تو جب شکر کرتے ہیں تو شکر کس بات پہ تھا؟ اس پانی کے اوپر. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمت کو کیا کرنا تھا؟ بڑھانا تھا. کیسے؟ اس کو سمجھو. یہ جو پانی ہے اس کے اوپر جو انٹینشن ہے، اگر آپ پانی پیو گے صبر سے، سکون سے، چین سے، آرام سے، راحت سے، اطمینان سے، تسلی سے، حوصلے سے، برداشت سے، قوت سے، تو یہ پانی آپ کے اندر کیا پیدا کرے گا؟ یہی ساری چیزیں. تو اگر آپ پیو گے اس کو جلدی جلدی، اس کو نا امام ابن خلدون نے سمجھا. امام ابن خلدون نے اپنی تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں لکھا کہ جو بندہ جس جانور کی طرح پانی پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے. جو پانی پیتا ہے نا گائے کی طرح، بیل کی طرح، اونٹ کی طرح، زرافے کی طرح، گیندے کی طرح، گدھے کی طرح، اس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے. اور جو پانی پیے گا شیر کی طرح، چیتے کی طرح، لیپڑ کی طرح، ہرن کی طرح چاٹ چاٹ کے وہ اپنی کمر کو پتلا کر لے گا. اور جو پانی پیے گا پرندوں کی طرح، پرندوں کی طرح میرے محترم بھائیوں وہ اڑتا پھرے گا. اور پرندے کیسے پیتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتا ہوں، میں سراب نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا پانی کو چوس چوس کے پیا کر، پانی کو چوس چوس کے پیا کر. اب وہ چوس چوس کے کیسے پینا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی پیتے وقت پانی کے برتن میں سانس نہیں لینا. پانی پیتے وقت پانی کے برتن میں سانس ہے. اب اس کو سمجھو. دیکھو میں پانی پینے لگا ہوں، میرے گھونٹ گنیے گا میں کتنے گھونٹ پیتا ہوں. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یہ جو گھونٹ ہے نا میرے بھائیوں یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا، اس سے علاوہ جتنی باتیں کہہ رہا ہوں وہ ساری حدیث ہیں. صرف پانی کے یہ جو گھونٹ بڑھا رہا ہوں نا، اور اس کے پیچھے میں آپ کو لاجک بتاؤں گا، ریزن بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. میرے گھونٹ گنیے گا، بسم اللہ. دیکھو اتنی، ہاں جی، تو اسی لیے تو جب اللہ بھول گیا وہ تو سارا کچھ ہی بھول گیا. چلیں یہ ذرا دیکھیے گا میں پانی کیسے پیتا ہوں. بسم اللہ. کتنا پانی پیا بھائی جان؟ اتنا پانی پیا ہے. کتنے گھونٹ؟ اس بھائی نے گنا میں نے 52 گھونٹ بھرے ہیں. کتنے؟ اس کو سمجھو. 52 سر 52. اس کو سمجھیے گا، اس کو ریلیکس ہو کے سمجھیے گا. یہ جو آپ کے منہ میں سلائیوا ہے یہ الکلائن ہے. یہ کیا ہے؟ الکلائن. الکلی کو کہتے ہیں. یہ جب ایسڈ کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو نیوٹرل کرتا ہے.
جب آپ پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہو تو آپ کے سلیوری گلینڈ سے ایک سلائیوا کا ڈراپ آتا ہے, سلائیوا کا ایک ڈراپ آتا ہے. میں نے کتنے گھونٹ بھرے تو کتنے ڈراپ آئیں گے؟ 52. تو وہ جب سلائیوا میرے اندر جائے گا تو میرے اندر کی جتنی ایسیڈیٹی ہے اس کو نیوٹرل کر دے گا. یہ سب سے پہلے علاج ہے آپ کی تذابیت کا, اور جس کی تذابیت ٹھیک ہو گئی اس کا کولیسٹرول ٹھیک ہو گیا, اس کے ٹرائیگلیسرائڈ ٹھیک ہو گئے. جی بھائی. اور جو بندہ, آپ اس کو سمجھیے گا, اینٹوں پہ کبھی پانی لگتے دیکھا آپ لوگوں نے؟ اینٹوں پہ کیا ڈرم بہاتے ہو یا ذرا 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 ذرا؟ یہ جو باڈی ہے یہ سیل سے بنی ہے. کس سے بنی ہے؟ سیل کو اینٹ ہی کہتے ہیں, خلیہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سیل سے بنی ہے. جو پانی آپ گٹ گٹ کر کے پیتے ہو, امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زاد المعاد میں فرمایا جو پانی گٹ گٹ کر پیے گا, گٹ گٹ کر کے پیے گا. کیسے؟ دیکھو میں نے ابھی اتنا پیا تو کتنے گھونٹ, اور اب دیکھیے گا اب کتنے. جو بندہ پانی گٹ گٹ کر کے پیے گا وہ اپنے بدن کو ان گنت بیماریوں سے بھر لے گا. اب اس کو نا تھوڑا سا قرآن کے اکارڈنگ سمجھیے. میں پہلے پانی پی رہا تھا صبر کے ساتھ, سکون کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ. اپنے میں نے مائنڈ کو بگا نہیں رہا تھا بلکہ میں اس کو مزہ لے رہا تھا. 1 2 3 4 5 6 میں اس کو کاؤنٹنگ کر رہا تھا. جب میں پانی پی رہا تھا میں اس کو کیا کر رہا تھا, تو میں نے کتنے سپ لیے پہلے؟ 52. تو یہ 52 سیکنڈ کے لیے میرا برین کیا ہو گیا؟ پرسکون ہو گیا. سائنس کہتی ہے جس کا یہ دماغ 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے, پرسکون ہو جاتا ہے, باڈی 30 منٹ کے لیے پرسکون ہو جاتی ہے. تو یہ پانی پینا نہیں تھا. آپ نے پنجابی میں سنا نا, کسی کو پرابلم ہو کہتے ہیں پانی پینو حوصلہ ہوئے, کہتے ہیں نا. وہ حوصلہ کیسے ہونا تھا اگر وہ پانی سکون سے پیتا. آپ اس کو سمجھو, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ. تیزی کا کام کس کا ہے؟ پانی پیتے وقت ہم سارے کہاں ہوتے ہیں؟